ان کی فیملی کون ہے مریم کی؟ عمران ان کے والد ہیں، ان کی اماں عمران کی بیوی، زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کری، وہ ان کی فیملی ہے، اور موسیٰ ہارون کے بہن بھائی ہیں قرآن کے اندر، یہ ان کی فیملی ہے. ان کو چھوڑ کر دوسروں سے انہوں نے وہ کیا پردہ حجاب لوگوں سے. سمجھ حجاب کا مطلب کہ دوسروں کی باتیں جو انہوں نے سننی ہیں. لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں ایسا اگر کوئی شخص ہو ہے نا تو حجاب کرنا انہوں نے، تو حجاب کر لیا انہوں نے. تو جب انہوں نے حجاب کیا یعنی لوگی باتوں کو نہیں سننا کہ میں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے بنایا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو انہیں رزق پہنچا رہا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن میں تھی. تب جب انہوں نے حجاب کر لیا تو اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کے پاس بھیج دی. اب یہ روح جو آ رہی ہے یہ حضرت مریم کو یہ بتانے کے لیے آ رہی ہے، حکم یہ ہے کہ ان کے ایسا ہوگا بغیر کسی بشر کے چھوئے، کسی بہت دوسری طرف سے آدمی کو چھوئے، ان کے یہاں ایسا لڑکا ہوگا. تو حکم کیا ہو گیا؟ روح کب آتی ہے؟ امر سے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کے امر سے آتی روح. تو انہوں نے روح اللہ نے بھیجی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا مِنْ فَتَمَثَلَ بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر کی مثل تھی روح، اور وہ روح آئی حضرت مریم کے پاس، ان کی نفسیات کے پاس، ان کے پاس آئی. نفسیات کا مطلب ان کے پاس آئی، ان کے پاس سامنے دیکھ رہی ہیں، ان کے پاس آئی. اور وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. وہ مطلب باقاعدہ اس روح سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں یہ کوئی غلط بات ہے، یہ جو آیا مثل بشر کے آگے مجھے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو روح جو ہے وہ روح آیات کی بس اس امر کی بات کی ایسنس ہے جو وہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ بغیر کسی کن فیکون سے بچہ کیسے ہوگا، یعنی کیسے ہوگا. تو پھر آگے دیکھیے اسے کنٹینیوٹی میں قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا. پھر وہ یہ کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. اس نے کہا بے شک تیرے رب کا میں رسول ہوں تاکہ تجھے جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں. اور اس مریم نے کہا میری یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا کہ جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہیں میں بدکار ہوں. تو روح جب آئی تو اس نے آن کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. روح نے کہا یہ انما انا رسول ربک، تیرے رب کی طرف، تیرے رب کا طرف سے میں رسول ہوں. رسول روح جو رسول ہے، اور یہ بتانے آئے کہ تمہیں تاکہ میں تو غلام زکیہ گرانٹ کروں بیٹا. تو یہ مریم کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. یہ میں بتانے آیا ہوں، گرانٹ کرنے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، ایک طرح سے انفارم کرنے آیا ہوں تمہارے یہاں ہوگا. وہ کہتی کیسے ہوگا میری یہاں، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. وہی جو ہم لوگ سمجھ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں. آپ سمجھیں میری بات کو، انہیں یہ اس بات کا علم تو ہے کہ میں ڈوئل سیکس ہوں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خود کو معلوم نہیں ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. سمجھنے بات. تو یہ ان کے پاس روح آئی، ان کی پاس پرسن، ان کو انفارمیشن دی رسول نے کہ تمہاری یہاں ایک اسی طرح غلام دینے آئے ہم تمہیں. اب آگے دیکھیے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہتے ہیں ایسے کیوں کرو گا تو وہاں باقاعدہ لکھا ہے سورہ مریم 19 اس کی 21 آیت قال کذالک قال ربک هو علی حین وَلِنَّجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اس نے کہا ایسا ہی ہوگا بغیر چھوئے. تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک آیات، نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پورا ہوگا. ایسے ہی ہوگا، یعنی بغیر چھوئے ہوئے، کسی بشر کے بغیر چھوئے ہوئے تمہاری یہاں اسی طرح ایک لڑکا ہوگا، اور اس کو میں آیت بنا دوں گا، نشانی بنا دوں گا. نشانی بنا دوں گا یعنی ایک ایسی نشانی کہ بالکل یعنی کہ آپ اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں.
مثل ایک نشانی بن جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مثال بھی, ایک نشانی ہے, آیت ہے, اور رحمت بھی ہوگی وہ میری طرف سے. تو نام میں تو ایک بات پتہ چل گئی تھی. اب یہ پورا پروسیس میں حضرت رسول بھی آ گئے, رسول نے آن کے بتا بھی دیا تمہاری ایسا ہوگا. پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے ہوگا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم میرے اوپر یہ بہت آسان ہے, ہوا علیہ ہین, میرے لیے آسان ہے یہ, اور ہم بنا دیں گے اس کو تیرے لیے ایک آیت عیسیٰ کو, اور ایک نشانی آیت بنا دیں گے, اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں گے. اور یہ امر ہو کے رہے گا, اسی طرح ہوگا بغیر چھوئے. تو اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی, یہاں تک کہ ابھی تک وہ یہ ہو رہی, اب روح تو ایک آ گئی ان کے پاس, اور یہ بات رسول کے حیثیت سے ان کو انفارمیشن مل گئی کہ میرے یہاں ایسا ہوگا. اب اللہ کی اس بات کو یقین ہم کریں یا حضرت مریم کریں, وہ تو کریں گی کیونکہ مریم ہے, ان کے ساتھ تو ہونا ہے آگے چل کے, ابھی آیت میں آ جائے گا. ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ بغیر چھوئے کیسے ہوا. اچھا خواتین حضرات, پورا لیکچر تو آگے میں بتاؤں گا, لیکن آپ دیکھیں اس دو آیتوں کو, سورہ الانبیاء یعنی 21, 91 اور التحریم 66 اور 12. ایکسکیوز می, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ صرف عربی میں پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات یہ بتائیے اس میں کیا فرق ہے. فنفخنا فیہا من روحنا, فنفخنا فیہی من روحنا, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی, یہ فی ہی اور فی ہا میں کوئی فرق, یہی فرق ہے. عربی میں ایگزیکٹلی سیم لکھا ہوا ہے. پھر لکھیں فنفخنا فیہا من روحنا اور فنفخنا فیہی من روحنا. قرآن مجید میں واضح طور پہ ہا اور ہی کا فرق سمجھ لیں. ہا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے اور ہی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. یعنی عربی لینگویج میں اگر میں جیسے پروناؤن ہوتا ہے نا, جیسے ہم آدمی کے لیے کہیں گے کہ وہ ہی, انگلش میں کہیں گے ہی, اور عورت کے لیے ہم کہیں گے ہا, کہ وہ تھی اور تھا. آدمی ہے اور وہ لڑکی تھی, ہے نا, مذکر مؤنث کا ایک فرق ہوتا ہے نا. اسی طرح عربی میں ہا کا مطلب ہوتا ہے مؤنث اور مذکر جو ہے وہ ہی ہے. عربی میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پھونکا اس میں, مریم میں, فنفخنا فیہا, ہم نے پھونکا مریم میں, فیہا صحیح سمجھ میں آتا ہے, من روحنا ہماری روح سے. پھر ایک اور جگہ ہے فنفخنا فیہی, ہم نے پھونکا اس میں, تو ہی جو ہے مذکر ہے یہاں پر. تو کس میں پھونکا؟ مریم تو مؤنث ہے, تو وہاں پر وہ پیچھے جاتا ہے ان کا پرائیویٹ پارٹ, اس کے بات ہو رہی ہے فیہی من روحنا ہماری روح سے. کیسے ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیے روح کو یاد رکھیے, روح ہوتا ہے اللہ کے امر سے. تو اب اس کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی 21, 91 آیت, اب اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ آ جائے آدمی. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیاتا للعالمین. اور مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس نے, بس ہم نے اس کی نفسیات میں اپنی روح پھونکی, اور ہم نے اس یعنی مریم کو, اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اب اس میں دیکھیں یہاں روح کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے روح پھونکی مریم میں. کیا سمجھ میں آیا روح پھونکی مریم میں؟ میں نے بتایا روح مریم میں کیا پھونکی. رسول روح جو ہے اللہ کے امر سے, اور وہ امر کیا ہے, کن فیکون, ہو جا ہو جائے. یہ جو ہے نا روح ہے کہ ایسا ہو جا. تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مریم میں جب روح پھونکی تو یعنی ان کو انفارمیشن دی کن فیکون کی کہ ایسا ہوگا تمہاری یہاں. بار بار بتایا, وہ بار بار انکار کر رہی ہے, بار بار یہ کہا ہوگا, ایسے ہی ہوگا بغیر چھوئے مرد کے. تو کن فیکون کا جو امر ہے وہ ان کو روح پھونکی ان میں, مریم میں. یہاں پر مریم کی پرسنالٹی کی ذکر ہے, تو عربی میں آیا فیہا. فیہا کہاں آیا؟ یہ ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہاں سے آپ کو پتہ سمجھنا چاہیے. واللتی کا مطلب وہ عورت, احسنت اس نے اپنے فروج کی حفاظت کی. فروج کسے کہتے ہیں؟ پرائیویٹ پارٹس, شرمگاہیں.
تو یہاں یہ خاص طور بتانا ہے شرمگاہ کی حفاظت کی. اور پھر ہم نے کہا, ہم نے پھونکا اس مریم میں, یعنی مریم کی پرسنالٹی میں, کہ آرڈر دیا کہ ایسا ہوگا, کیا ہو جا. روح پھونکنے کا مطلب مریم کے ساتھ ہو جا, جو رسول آیا تھا. روح کے مطلب کل روح من امر ربی, روح جو ہے وہ اللہ کے امر سے, اور امر اللہ یہ دے رہا تھا کہ ہو جا, ایسے ہی ہو جائے گا بغیر چھوئے. یہ امر مریم کو سمجھایا گیا. لیکن اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دی تمام جہان والوں کے لیے. مریم کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے آیت بنا دیا. اب آپ دیکھیے بالکل یہی بات دوبارہ لکھی ہوئی ہے سورہ تحریم میں 66:12 میں, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی, پھر ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں روح پھونکی, اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں سے تھی. یہاں عربی میں دیکھیے لکھا ہے فی ہی یہاں پر ریپریزنٹ کر رہا ہے شرمگاہوں کو. دیکھیے وہاں پیچھے تھا اللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا, تو میں نے کہا ان کی نفسیات میں روح پھونکی, یعنی ان کو انفارمیشن دی رسول نے آن کے کہ تمہارے یہاں ایسا ہوگا. ان کو کیا ہوگا, کن فیکن, ایسی ہوگا بغیر چھوئے. صحیح ہے, بات غلط کہہ رہا ہوں؟ اب یہاں پر فی شرمگاہ پہ کیا روح پھونکی, کون بتائے گا شرمگاہ میں کیا روح پھونکی؟ ہو جا, کن فیکن ہو جا, کیا ہو جا, پروسیس ہو جائے, کنسپشن ہو جائے. پورے قرآن مجید میں آپ یقین کریں کوئی نہیں بتا, سارے ترجمے نے یہاں فیہا لکھا ہوا ہے, فی ہی لکھا ہے, آپ ہاں کرے جا رہے. اللہ نے وہاں پر لکھا فی ہی یعنی شرمگاہ میں روح پھونکی, تو کیونکہ سمجھانا نہیں آیا تو وہاں معنی لکھ کے مریم میں روح پھونکی. تمام ترجمے دنیا کے اندر, تمام ترجمے یہاں فی ہی جو ہے یہاں مذکر کا صیغہ ہے, پیچھے شرمگاہوں کی بات ہو رہی ہے, تو شرمگاہ میں روح پھونکنے کا مقصد ہے اس کو کہا کہ ہو جا. تو وہ ڈبل سیکس کی بات تھی, تو اس نے وہاں پر کنسیپشن ہو گیا ودن. کسی نے چھوا نہیں ان کو, کسی بشر نے چھوا نہیں, کیونکہ وہ مذکر مؤنث کیری کر رہی تھی, اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پریگننسی کر دی. کیونکہ یہ دونوں آیتوں میں ایک جگہ مریم کو انفارمیشن دی, کیونکہ وہ ایسی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں میری کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہی میری مجھے کسی بشر نے میری کیا, انہیں کیا معلوم کیا ہو رہا. آج ہم سب بیٹھے ہوئے اور دنیا میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو یہ ڈاکٹر سمجھتے. مگر ایک چیز میں آج یہاں بتاتا چلوں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دیا, دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہو نہ بعد میں ہوگا. اینیملز میں یہ ہوتا ہے, پلانٹس میں یہ ہوتا ہے. یہ سن لیں میری بات, پلانٹس میں چیز ہو رہی ہے اور اینیمل کینگڈم میں یہ ہو رہی ہے. ایک ہی سے ڈبل سے ہوتے ہیں, پروڈیوس ہوتے ہیں بچے. صحیح ہے, لیکن انسانیت میں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک یہ مریم اور اس کی آیت کو اللہ نے نشانی بنا دیا. یہ ایک ایکسیپشن تھی جس کو اللہ نے کہا مریم سے ذریت ہوئی اور یہ مریم کا بیٹا ہوا, مریم ہی کا بیٹا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم. کیونکہ وہ مریم, اور اللہ نے ان کو فیمیل کیوں کہا ہوا ہے, کیونکہ پیدا کیا انہوں نے, اس کو پیدا کیا نا انہوں نے, تو ڈیلیور کر دیا ہمارے عیسیٰ سے, تو ماں ہو گئی وہ, تو اس لیے عیسیٰ کی ماں ہے وہ مریم کی ابن مریم. تو یہاں بتانا یہ تھا کہ وہ جو پریگننسی ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی, کن فیکون سے ہوئی. اور جب اللہ نے روح پھونکی اس کی پرائیویٹ پارٹ کو, تو اس کو کہا ہو جا, تو ہو گیا. کیا ہوا, ادھر سے وہ نکلا, ادھر سے ہی نکلا, ہو گئی اندر ہی, اندر ہو گئی وہ. آپ سمجھ رہے میری بات کو, کوئی فزیکل انٹرونشن نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز کسی بشر نے ان کو چھوا نہیں ہے. اللہ کے حکم سے, اللہ کی روح سے, اللہ کے آرڈر سے, اللہ کے امر سے. یسألونک عن الروح, وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح جو وہ اللہ کے امر سے ہے. تو روح دونوں جگہ پھونکی گئی, ایک ان کی پرسنالٹی میں روح پھونکی گئی اور ایک ان کی پرائیویٹ پارٹ کو روح پھونکی گئی. تو روح پھونکنے کا مقصد سمجھے کن فیکون, ہو جا, تو ہو گیا. مریم کو بتایا ایسا ہوگا, تو انہوں نے کہا ہو جا,
وہ بھی کہتی نہیں کیسے ایسے ایسے ہی اسی طرح ہوا کذالک اسی طرح ہوگا. تو ان کو انفارمیشن میں روپ ہوگی کہ ان کو انفارمیشن آئی, رسول آیا, رسول نے ان کے کہا ایسا ہوگا تو میں دینے آیا ہوں, اور ادھر پرائیویٹ پارٹ کو کہا ہو جا تو ہو گیا. یہ ایک ایسی چیز ہوئی ان کے ساتھ جو آج کے سائنسداں تو سمجھ جائیں گے, ڈاکٹرز, لیکن یہ جو بیچارے ایک عام لوگ ہیں ہم سمیت مجھ سمیت جن کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا, یقین کریں آیات کی وجہ سے مجھے یہ بات میں نے معلوم کرنی پڑی, لوگوں سے مجھے معلوم کیا کہ کیا یہ ایسا ہے, کہنا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا کبھی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نے کہا ہوا ہے حضرت مریم کے ساتھ, اور جس پہ ہزاروں لاکھوں انسان اللہ کا بیٹا کہہ دے رہے, کیونکہ جوڑے سے اللہ کہتا ہے ہم نے مذکر مؤنث جوڑے سے بنایا, تو جوڑا ہونا چاہیے مذکر مؤنث تب پیدا ہوگا, تو جوڑا تھی وہ مریم خود جوڑا تھی, اور اللہ کہتا ہے ہم بناتے ہیں جوڑا مذکر مؤنث کا, میں نے اپنی طرف سے نہیں, اللہ خود کہتا ہے کہ میں جوڑ نظر آ رہا دنیا میں ہزاروں لاکھوں دنیا میں کیسز ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ معلومات انفارمیشن کریں ریسرچ کریں ہرموفروڈائٹ لکھیں دنیا میں آپ کو اتنے لاکھ آدمی مل جائیں گے عورتیں جو کہ ہرموفروڈائٹس ہیں, مشہور لوگ ہیں. جائیں اس پتہ کریں یوٹیوب پہ, آج کل تو سائنس انٹرنیٹ کمپیوٹر لائیو انبلیویبل اتنے لوگ ہیں ہرموفروڈائٹس, لیکن کبھی بھی آپس میں سیلف ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے علاوہ صرف مریم اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نشانی بنا دی تمام جہان والوں کے لیے, پلانٹس میں اینیملز میں ہو رہے. تو اب یہ جناب یہ بات سمجھ لیے, یہاں پر میں مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین, اور مریم بیٹی عمران کی جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی, پرائیویٹ پارٹس کی, اور ہم نے اس میں یعنی شرمگاہ میں اپنی روح پھونکی. یہاں ہی جو ہے یہ پیچھے شرمگاہ یعنی پیچھے فرج جو ہے فرج کی طرف یہ گیا ہے. یا آپ کسی بھی عربی دان سے پوچھے بھائی یہ بتاؤ یہ یہاں ہی کیسے آ گیا, پہلے دوسری جگہ پہ تو ہاں تھا تو مریم میں پھونکا وہ سمجھنا ان کی وہ نفسیات ہو گئی, یہاں ہی کیسے آیا, تو کہیں گے شرمگاہ, تو کہیں شرمگاہ پوچھے روح کا پھونکنے کیا مقصد, اب سمجھانا نہیں آ رہا کیونکہ کن فیکون سمجھ نہیں رہے کہ وہاں ہے کیا, وہ ہرمافروڈائٹ ہے, کن فیکون کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جبھی تو ہوگا, اللہ کہے گا تو ہوگا نا, ورنہ کیسے ہو جائے گا, ہو نہیں سکتا. تو اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بھی امر کا وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو گیا, وہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہہ رہا ہمارے اوپر یہ آسان ہے. تو یہ پیدائشی جوڑواں پیدا کر کے آسان کر دینا دنیا کو, ایک دنیا میں ایک مثال قائم کر دی. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسی عورت سے ایک بیٹا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, پیغمبر بنا دیا تمام, اور اس کو رحمت بنا دیا اور ایک آیت بنا دی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا خواہ اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے, جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو گئی دنیا میں. اب سورہ مریم 19 اس کی 22-23 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا, حمل ٹھہر گیا, بھائی سمجھ میں آ رہا نا, ٹھہر گیا نا, اب اٹھا لیا اس نے, اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی. بس پیدائشی درد نے اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی. بھولی بستی ہوتی ہے, بھولی ہوئی ہو جاتی. چلیے یہاں پوائنٹ سمجھیں. اب آپ کو حمل تو آپ سمجھے کیسے ہوا, کہ وہ جگہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اور کیا کنڈیشن تھی, انوائرمنٹ کیا تھی, کہاں پر. تو وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا. ان کے کون سا درخت, جو کھجور کے درخت کی طرف لے کے ان کے درد جو ہو رہا تھا پیدائش کا درد, اس کو پیدائش کا درد جو تھا ان کو لے گیا ان کھجور کے درخت کی طرف. صحیح ہے. تو مریم کہاں پر ہے, جہاں کھجور کا درخت ہونا چاہیے, اور مشرق میں کھجوریں جہاں بڑی زبردست ملیں, ہے نا. اچھا تو ایک تو بات پہلی, کھجور کا درخت آم کا درخت نہیں ہے, یہ صرف کھجور کا درخت. اب آگے دیکھیے سورہ مریم 19 اس کی 24, 25, 26 ٹھیک ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. اور اس یعنی روح نے اس کے نیچے سے پکارا
کہ تو محزون غمزدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. کھجور کے درخت کو یمن کرے دنیا میں کہاں کھجور کے درخت ہے اور نیچے چشمہ بہ رہی ہے، چشمہ جاری ہوا ہے. 2 جگہ ذہن میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہونا چاہیے اور چشمہ جاری ہونا چاہیے. عام چشمہ نہیں، اسپیشل چشمہ. اور کیوں آگے دیکھیں لکھا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھا یعنی پکی ہوئی کھجوریں، اور پی یعنی چشمے میں سے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ بے شک میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، پس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام بات چیت نہیں کروں گی. اب جناب، اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کہاں موجود ہیں جس کے ہلانے سے کھجور گر جائے، ایک بات. اور یہ سوچنا ہے کہ کھجور پکتی کب ہے، کیونکہ ہمیں عیسائی یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر سردیوں میں ہوئی تھی. 25 دسمبر سردیوں میں کرسچن بناتے ہیں عیسائی، ٹھنڈ زبردست ٹھنڈ میں. کھجور کا جو درخت ہے اس میں کھجور جب بالکل پک جائے، یعنی اتنی پک جائے کہ کھجور کا درخت دیکھا آپ نے تنا اس کا، اتنا آسان نہیں اس کو ہلانا. ایک سوال کر لیا لوگوں نے مجھ سے کہ بھائی اتنا بڑے کھجور کو درخت ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے درد بھی تو معمولی تھوڑی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اتنی پکی ہوئی کھجور ہے کہ وہ ذری سی ہلے سے گر جائے گی. اس تنے کو ذرا سا بھی ہلا دیا تو کھجور گرے گی. تو وہ اس کی پیدائش کا ٹائم آ جائے گا. تو کھجور جو پک جاتی ہے کہ اس کو ہلانے سے گر جائے تو وہ کون سا ٹیمپریچر ہوگا؟ گرمی سمجھ رہے ہیں؟ گرمیوں میں کھجور جو ہوتی ہے اتنی پک جاتی ہے، سخت گرمی جب ہوتی ہے کہ اس کے تنے کو آپ ذرا سا ہلائیں گے تو گر پڑے گی، ورنہ کچی کھجور نہیں گرے گی کبھی. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کو یہ سوچنا ہے پوری دنیا میں ہم کو چشمہ چاہیے بہترین پانی پینے کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. اور کھجوریں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا میں کھجوریں اور پانی بٹ رہا ہے. کہاں ہے وہ جگہ؟ ہاں. تو آپ کس سے ہسٹری سے ملاتے ہیں؟ ہسٹری کیا بتا رہی ہے؟ وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل السلام کی پیدائش ہوئی اس علاقے میں. ایک قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے پیدا حضرت عیسیٰ ہو رہے ہیں اور کھجور وہاں سے مل رہی ہے اور پانی مل رہا ہے. پوری دنیا میں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جو جا رہا ہے مجھ سمیت وہ پانی لے کے آ رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے. اور وہی کھجور وہی علاقہ ہے. تو علاقہ یہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صفا مروا میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہ کون ہے؟ اسماعیل السلام. وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں ایک ماں کا بیٹا کا ذکر، ماں اور بیٹے کا ذکر، وہ پیدائش کے بعد وہ دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے پانی جو ہے اور کھجور جو ہے اور ان کی پیدائش، وہ حضرت عیسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو حضرت مریم کو ایک ان یوزول برتھ سے قرآن میں ذکر آتا ہے. کسی پیغمبر کی پیدائش تھوڑی ہے قرآن مجید میں. پیدائش کی بات کر رہا ہوں، خود مریم کی پیدائش قرآن میں مینشن ہے. پھر عیسیٰ ان سے پیدا ہو رہے ہیں، ایک عجیب ان یوزول پیدائش، ان کا ذکر ہے. تو ان دونوں کو اللہ نے نشانی بنایا ہوا ہے، دونوں کو آیات. وہ حضرت عیسیٰ السلام میں ایک نشانی خود کیوں ہے؟ کیونکہ مریم ایک نشانی ہے. دونوں کو اللہ کے قرآن میں آیت بنا دیا. سورہ مریم 19 اس کی 27-28 فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جیتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. پس وہ اسے اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط.
یہ کیا ایسے، یہ کیا؟ آپ بتاؤ، آپ ایمانداری سے بتاؤ، کیا آج سمجھ